السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفسیرات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم مسئلہ نمبر 81 یعنی بیمار کی نماز کا بیان اس کو پڑھیں گے، اور جس آیت کریمہ سے اس مسئلے کا استنباط کیا گیا ہے اور جس آیت کے ضمن میں اس مسئلے کی وضاحت کی جائے گی وہ آیت کریمہ تلاوت کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا صدق اللہ العظیم۔ معنی اس کا یہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، تو اللہ کا ذکر کرو اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹتے ہوئے۔ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پس جب تم مطمئن ہو جاؤ، فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر وقت بندھا ہوا فرض ہے، یعنی مقررہ وقت پر فرض ہے۔ یہ آیت کریمہ کا مرادی معنی تھا۔ اب اس کے مسائل دیکھیے۔ یہ آیت کریمہ چند مسائل کا احتمال رکھتی ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ اس کا معنی یوں کیا جائے، جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو حالت قیام میں اللہ کا ذکر کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا، لہٰذا تم پر پہلے قیام لازم ہے، اور اگر تم قیام سے عاجز ہو تو قعود یعنی بیٹھنا لازم ہے، وقعوداً، اور اگر بیٹھ کر نماز ادا کرنے سے بھی عاجز ہو تو پھر پہلو پر لیٹ کر بھی نماز ادا کرنا ضروری ہے، وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اس طرح یہ آیت کریمہ بیمار کی نماز کے متعلق ہوگی، یعنی اگر یہ احتمال لیا جائے تو پھر یہ نماز جو ہے بیمار سے متعلق ہوگی، جیسا کہ امام ابو اللیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنبیہ میں مذکور ہے۔ ہمارا مقصود اس وقت یہی مسئلہ ہے، تو احتمال تو مختلف ہیں لیکن اسی مسئلے کو ہم نے عنوان بنایا ہے۔ اس احتمال کے پیش نظر قول باری تعالیٰ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ کا معنی یہ ہوگا جب تم صحت کی وجہ سے مطمئن ہو تو نماز کو قیام، قعود، رکوع اور سجود کے ساتھ ادا کرو۔ اسے صرف صاحب مدارک نے ذکر کیا۔ شاید اس صورت میں اس آیت کے نظم کا تعلق او کنتم مرضی سے ہو۔ رہی یہ بات کہ صاحب ہدایہ نے اس آیت کریمہ سے استدلال کرنے کے بجائے ارشاد نبوی صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنوب الی آخر حدیث، اس حدیث سے صاحب ہدایہ نے استدلال کیا ہے، یعنی بیمار کی نماز جو کھڑا نہیں ہو سکتا، اگر کھڑا ہو سکتا تو کھڑے ہو کر پڑھے، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر پہلو کے بل پڑھے۔ تو بیمار کی نماز کے طریقے کو جو ثابت کیا ہے صاحب ہدایہ نے وہ اس آیت سے نہیں بلکہ حدیث پاک سے ثابت کیا ہے، جبکہ اس میں یہ احتمال موجود ہے کہ اس سے بیمار کی نماز کا طریقہ ثابت ہوتا ہے، پھر بھی صاحب ہدایہ نے جو ہے اس کو بیمار کی نماز کو آیت سے نہیں بلکہ اس حدیث پاک سے ثابت کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث مذکور، ان اوپر جو حدیث صلی قائما، حدیث مذکور بیمار کے احوال کی تفصیل پر دلالت کرتی ہے، اور وہ اس بارے میں محکم ہے، بخلاف آیت کے کہ دوسرے معنی کا بھی احتمال رکھنے کی وجہ سے وہ محکم نہیں ہے۔ یعنی حدیث کے اندر بیمار کے احوال کی تفصیل بھی ہے اور وہ بیمار کے حق میں محکم حدیث ہے، جبکہ آیت کے اندر ایک احتمال تو یہ ہے، دوسرے احتمالات بھی ہیں۔ جب کئی احتمالات کسی کلام کے اندر ہوں تو پھر وہ محکم نہیں رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آیت میں مرض اور طاقت کے احوال کی تفصیل بھی نہیں آئی ہے، صرف یہ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ تو مرض کیسا ہے، طاقت کتنی ہے، کمزوری کتنی ہے، اس کی تفصیلات بھی نہیں آئی ہیں۔ آیت کریمہ اور حدیث مذکور میں جنب بمعنی پہلو پر لیٹنا کے ذکر فرمانے سے یہ دلیل حاصل ہوتی ہے کہ عاجز ہونے کی صورت میں پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کرنا یہ مختار مذہب ہے، چت لیٹ کر ادا کرنا یہ مختار نہیں ہے۔ تم بھی اس نقطے پر غور کرو۔ ایک احتمال تو یہ تھا کہ آیت کریمہ سے بیمار کی نماز مراد لی جائے۔ دوسرا احتمال یہ ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ کا معنی یہ ہے کہ جب تم نماز خوف سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت اور ہر حال میں کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہو اور دیگر اذکار میں مصروف رہو حتیٰ کہ خوف کی کیفیت
ختم ہو جائے۔ پھر جب تم خوف کے ختم ہو جانے سے پرسکون ہو جاؤ تو اب نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ مل کر ادا کرو، یا جب تم سفر ختم کر کے مقیم ہو جاؤ تو نماز مکمل ادا کرو، قصر کرنا ترک کر دو۔ مدارک میں اسی طرح ذکر کیا گیا۔ تو یہ دو جو ہیں احتمال، پہلے احتمال کی بنیاد پر یہ بیمار کی نماز ہے، اور دوسرے احتمال کی بنیاد پر نماز خوف کے بعد اطمینان والی نماز مراد ہے۔ دو احتمال۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ جب تم مطلق نماز سے فارغ ہو جاؤ، خواہ وہ نماز خوف ہو یا کسی اور یا کوئی اور اس صورت میں ذکر کے حکم سے مقصود ہو، یعنی مطلق نماز سے جب فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں کے بل کرو، چاہے یہ نماز خوف ہو یا کوئی اور ہو۔ اب اس صورت میں حکم اس بات کا کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کا مقصود کیا ہوگا؟ مقصود یہ ہے کہ مومن کو کسی حال میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرض ہم پر لازم کیا اس کی کوئی نہ کوئی حد مقرر فرمائی ہے، مگر ذکر ایسا فرض ہے جس کی کوئی حد مقرر نہیں فرمائی، جس پر اس کی انتہا ہو جائے۔ ارشاد باری فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، یعنی کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرو، رات کرو، دن کرو، خشکی میں تری میں کرو، سفر و حضر میں کرو، امارت و غربت میں کرو، صحت و بیماری میں کرو، اعلانیہ اور پوشیدہ ہر صورت میں اس کا ذکر کرو۔ اس وقت اور اس احتمال کی صورت میں یہ کہنا جائز ہے، اور یہ آیت کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ہر نماز کے بعد بلا فصل کلمہ توحید کا ذکر کرنا مشروع ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ احتمال بھی موجود ہے کہ اس احتمال کی بنیاد پر کلمہ توحید کا مشروع ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بعض مشائخ کرام کا معمول ہے۔ لہذا یہ اس منقول کا رد ہو گیا جو امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ جس نے نماز کے بعد لا الہ الا اللہ کہا وہ کافر ہو گیا۔ امام محمد کے اس قول کا رد ہو گیا، اس لیے کہ لوگوں کی عادت ہے کہ فعل محرم کے بعد اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ایک روایت میں فقط کفرہ کے الفاظ کفرہ تشدید سے مروی ہیں، یعنی فقط کفرہ، جس کا معنی یہ ہے کہ جس نے نماز کے بعد ذکر لا الہ الا اللہ کیا تو اس کا یہ ذکر کرنا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور ہے بھی یہی بات، اس میں کسی کو اعتراض کی گنجائش نہیں۔ مشائخ اکرام میں سے بعض حضرات دعا کے بعد ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، اور بعض نے فرضوں اور سنت مؤکدہ کے درمیان وقفہ ڈالنے کو منع کیا ہے، خواہ وہ کسی چیز کے ساتھ ہو۔ یہ سارا کا سارا کلام تقریبی ہے۔ یہ تین احتمال ہو گئے۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ کا معنی یہ کیا جائے جب تم حالت خوف اور حالت قتال میں نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یعنی نماز ادا کرو اس حال میں کہ تم کھڑے ہو اور دشمن سے برسر پیکار ہو، اور بیٹھ کر ادا کرو جب تم گھوڑوں اور دوسری سواریوں پر سوار ہو کر لڑائی میں مصروف ہو، اور اگر تم زخمی ہو چکے اور زمین پر پڑے ہو تو اپنے پہلوؤں پر پڑے نماز ادا کرو۔ جب تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی لڑائی ختم ہو جائے اور خطرہ اور خوف ٹل جائے، تو پھر تم وہ نمازیں قضا کر لو جو تم نے پریشانی اور لڑائی کے روز جو ہے لڑائی میں جو ہے مختلف عذروں کی بنیاد پر مختلف طریقوں میں ادا کی تھی، لیکن یہ بظاہر امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب کے موافق ہے، کیونکہ امام موصوف لڑائی کے وقت چلتے پھرتے دوڑتے بھاگتے اور مقابلے میں نماز کے وجوب کے قائل ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ ہم احناف کے نزدیک حالت اضطراب میں نماز کے ترک کرنے پر اسے معذور سمجھا جائے گا، یعنی جب اضطراری حالت ہو، یہ اضطراب یا اضطرار ہونا چاہیے، نماز کے ترک کرنے پر اسے معذور سمجھا جائے گا جب تک کہ اضطرار زائل نہ ہو اور اطمینان ظاہر نہ ہو جائے، اس وقت تک مجاہد معذور ہے۔ اس کی تصریح کشاف اور بیضاوی نے کی ہے، اس لیے ہم نے اس احتمال کو سب سے مؤخر ذکر کیا۔ پہلے احتمالات میں اختلاف نہیں تھا، اس لیے انہیں مقدم ذکر کیا ہے۔ یہ سبق یہاں مکمل ہو گیا۔ آئندہ انشاءاللہ مسئلہ نمبر 42 کو آئندہ نشست میں ذکر کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔